اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اپنے لیے اللہ کا فرمان الحمدللہ رب العالمین. العالمین وہاں بھی، العالمین یہاں بھی. اللہ تعالی عالمین کا رب اور نبی پاک عالمین کے لیے رحمت. اور نبی کا رحمت ہونا جہت رسالت رسول ہونے کی وجہ سے معنی کیا ہوا؟ ہر وہ شے جس کا اللہ رب ہے میرا نبی اس کا رسول ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور سب کے رسول بن کر آئے. شجر، حجر، شمس و قمر، برگ و بر، بحر و بر، ہر ذرے کے نبی پاک رسول ہیں. اور کہو کہ نہیں جی پیغام نہیں پہنچا، تو ایسی بات ثابت کر سکتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں دھیان سے سنیں. آیت کا پہلے ایک مفہوم سمجھ لو. پہلی بات تو یہ کہ بغیر ہدایت دعوت حق کسی پر عذاب نہیں. پہلے پیغام دیا گیا، آپ کو عقل دی گئی، صلاحیت دی گئی سمجھنے کی، پھر آپ کو ہدایت کا پیغام دیا گیا، سب کچھ بتایا گیا. آپ نہیں مانے، سرکش ہوئے، تو پھر آپ کی پکڑ ہوئی، اس کے بغیر پکڑ نہیں. ایک بات. اب دوسری بات یہ کہ جب ظلم اور جبر کیا جائے تو پھر اس کی وجہ سے تباہی آتی ہے. ظلم کی وجہ سے اونچی. کاش کہ آپ دھیان دے لیں. جملہ آپ کہہ رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے. ظلم ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے. میں اور آپ کرپشن کا سامنا کر رہے ہیں. یہ کرپشن ظلم ہے یا نہیں؟ کرپشن بگاڑ کو کہتے ہیں، خرابی کو کہتے ہیں، بدعنوانی کو کہتے ہیں، بے ایمانی کو کہتے ہیں. تو یہ کرپشن جو ہے، یہ بتائیں ظلم ہے یا نہیں؟ بڑا چھوٹا سب کر رہے ہیں. کیا حکمران، کیا عوام، سب کر رہے ہیں. تو اب بتائیے جب ظلم ہوگا تو پھر بربادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2 روپے مزدور لیتا تھا. کتنے؟ 2 روپے. پاکستانی 2 روپے مزدور لیتا تھا، کھاتا بھی تھا، بچاتا بھی تھا. مستری جس کو کہتے ہو میسن، وہ 3 روپے لے لیتا تھا. 1 روپیہ زیادہ، کوئی بہت زیادہ ہوگا 4 روپے لے لیے. اس میں وہ کھاتا بھی تھا اور بچاتا بھی تھا. آج جہاں جانے کے آپ 100 200 روپے دیتے ہیں، وہاں 10-20 پیسوں میں آپ کو بس پہ چلے جاتے تھے. 20 پیسے ٹکٹ، 4 آنے ٹکٹ. کو بہت بڑی ٹکٹ ہے 8 آنے ہو گئی ہو. اب آپ کے یہاں روپوں میں کتنے روپے ہو جائے؟ کراچی سے لاہور جانا ہے جناب، 50 روپے میں آنے جانے کا ٹکٹ ہو جاتا تھا، اب ہزاروں میں ہوتا ہے. مہنگائی آپ نے کی، جو بھی حال کیا آپ نے کیا. یہ مجھے بتائیں، یہ ہمارے ہاں سے جو برکت اٹھتی ہے، یہ جو مہنگائی آتی ہے، اس کی وجہ کرپشن ہے، ظلم ہے یا کوئی بھلائی ہے؟ اللہ تللہ گورنمنٹ اس وقت کہہ رہی ہے ٹیکس دو. نہ آپ کو سڑکیں دے رہے ہیں، نہ بجلی دے رہے ہیں، نہ پانی دے رہے ہیں، نہ صفائی دے رہے ہیں، نہ آپ کی صحت کے لیے انتظام کر رہے ہیں. پیسے دو تاکہ ان کی تنخواہیں پوری ہو جائیں، وہ مزے کر سکیں. آپ کی تنخواہوں سے ہی، آپ کے پیسوں سے ہی ان کی تنخواہ بنتی ہے نا. ان کو پورے کرو تاکہ وہ مزے کر سکیں. تم روتے ہو تو روتے رہو. آلو تمہیں اگر 1 روپے کلو ملے یا 1000 تم نے خریدنا ہے، تمہاری
گوشت آج 1200 1500 پہ پہنچ گیا، تم نے لینا ہے کھانا ہے تو لو، نہیں لینا تو نہ لو، ہمیں ٹیکس دو، ہمیں پیسے دو، 50 قسم کے ٹیکس لگا کے کھا رہے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی کہہ دیجئے۔ 8 روپے یونٹ تھا بجلی کا، تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت کرسی پہ، اس نے بل جلا دیا تھا، آج 30-32 روپے ہے، آج اس کو جلائیں؟ کیا کریں؟ کھمبے جلائیں، اس کو جلائیں، کس کو جلائیں؟ اس کو کوئی پرواہ ہے؟ کیونکہ اس کو تو 1 منٹ کے لیے بھی اندھیرے کا سامنا نہیں ہے، اس کے پاس تو بجلی ہے۔ تو آج یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا جی، کارخانے والا مزدوروں پہ ظلم کرے، آقا جو ہے ملازموں پہ ظلم کرے، جو بھی ظلم کرے گا نتیجہ آواز تباہی، نتیجہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند کرتا، ظالموں کو ہدایت دیتا نہیں۔ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، یہ ظلم کی تعریف۔ کام کسی کا، نام کسی کا، چیز عزت والی ہے، رکھ دیا اس کو گندی جگہ پر، یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ تو اب آپ دیکھ لیں، یہ علماء کہلانے والے، آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، لگا رہے نبیوں ولیوں پر، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ جناب گورنمنٹ کا حال، دوسروں کا حال، تو یہ جب ظلم ہوتا ہے تو پھر نتیجہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کوئی خیر نہیں، ناشکری۔ بولے ناشکری بھی ظلم ہے یا نہیں؟ کرنا چاہیے تھا، شکر کر رہے ہیں، ناشکری۔ تو ہم اپنے خود دشمن ہوئے یا نہیں؟ خلاصہ کیا نکلا؟ انسان خود اپنے لیے خیر کا انتظام نہیں کر رہا، خود غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ نہیں مجھے مل جائے جنت۔ گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آنا، وضو کرنا اس کو دشوار، ٹوپی پہننا اس کو دشوار، صحیح طرح نماز پڑھنا اس کو دشوار، اور جانا جنت میں۔ تو ہم خود پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں اس وقت سامنے آتی ہیں، میں کیا بیان کروں؟ قرآن یوں لگتا ہے جیسے آج اترا، ہمارے حالات دیکھیں تو لگتا ہے جیسے یہ آیتیں آج ہی اتری ہیں، مگر ہم سبق حاصل کرتے اونچی۔ مجھے یہ بتاؤ، جب تمہیں کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو چھان پٹک کے، خوب دیکھ بھال کے، معلومات کر کے لیتے ہو۔ چھوٹا سا رومال لے رہے ہیں، رنگ تو نہیں اترتا اس کا، ذرا ڈیزائن دیکھو، ذرا رنگ دیکھو، مٹیریل دیکھو۔ اور 4 روپے کا رومال لے رہے ہو، اس کے لیے اتنی پوچھ پڑتال۔ دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں۔ او جی جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو، جیسی چاہو پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو بتایا ہمارے مسلمان کہلانے والوں کا کیا حال ہو گیا ہے، میں بیان کروں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کچرے میں قرآن پھینک دیتے ہیں۔ ایسا آپ کو بھی سننے دیکھنے کو ملا یا نہیں ملا؟ پاکیزہ چیزیں، ہمارے اب میلاد شریف کا مہینہ آئے گا، لوگ جھنڈے لگائیں گے، جھنڈوں پہ نالین شریف بنی ہوئی، کسی پہ درود شریف لکھا ہوا، کسی پہ گنبد بنا ہوا، لوگ جھنڈے لائیں گے۔ اب مہنگا بنائیں تو لیتے نہیں، اب ہلکے مٹیریل کا، ہلکے مال کا بنائیں گے، وہ پھٹ بھی جائے گا، اس کا رنگ بھی اتر جائے گا، وہ ٹکڑے بھی ہو جائے گا، وہ گرے گا، پاؤں میں آئے گا، ہم پرواہ کرتے ہیں؟
ہم نے ثواب کمایا یا گناہ؟ پوچھ رہا ہوں. نالین شریف کے بیج بنا دیے چھوٹے چھوٹے، ان میں لائٹیں لگا دی. ایک دن 1.5 دن وہ لائٹ جلتی ہے، اس کے بعد وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے، بچے پھینک دیتے ہیں. کون گناہگار ہے؟ اشتہار لگتے ہیں، ان پہ نام ہوتے ہیں، اخبار ہیں، ان میں آیتیں یا دوسری باتیں ہوتی ہیں. ہم کس طرح ان کے ساتھ کرتے ہیں، کیا کیا اس میں لپیٹتے ہیں. کون گناہگار ہے؟ ہم. یہی چیز کہیں غیر جگہ ہو، ہمارے جناب پولیس والے فوج والے جوتوں سمیت مسجد آ جائے، وہ ٹھیک ہے. کسی اور جگہ ایسا ہو تو دیکھو کتنی گستاخی. وہ خود کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ تھے، وہ لوگ ادب کرنے والے. حضرت مجدد الفسانی جن کا عرس منایا جائے گا اسی مہینے میں، اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے. لیٹتے وقت اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں. ادب تو شریعت کا حکم نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا. درجے مرتبے ملتے ہیں تو ادب سے ملتے ہیں. مولانا جامی کیا کہتے ہیں؟ حضور آپ مجھے مدینے بلائیں گے، میں پاؤں سے چل کے نہیں آؤں گا. پاؤں سے چل کر ایک قدم سر کا بناؤں گا، ایک آنکھوں کا بناؤں گا. اعلی حضرت نے بھی کہا نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یہ تو سر کو قدم بنانا تھا، یہ حرم کی زمین ہے، معمولی بات. ادب کرنے والے درجے لے گئے. ہمارے ہاں گھروں میں قرآن، یہ پاکستان لیا تھا لاکھوں قربانیاں دے کر، آج کیا سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اسلام کے نام پر لیا تھا، نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی؟ 18 سال سے کم عمر مسلمان نہیں کر سکتے. اگر تم نے مسلمان کیا تو تمہیں اتنے سال قید ہوگی اور تمہیں اتنا جرمانہ ہوگا. یعنی تبلیغ نہ کرو، قرآن حدیث مت پڑھ کے سناؤ لوگوں کو. جو مسلمان کرے گا اس کو بھی بند کریں گے. کس ملک میں یہ قانون بن رہا ہے؟ منظور تو نہیں ہوگا، مگر بنانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ جنہوں نے کی وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کن ماؤں کی اولاد ہیں وہ؟ ماں کا دودھ پیا یا شراب پی کے پلے ہیں؟ حرام کھا کے پلے ہیں تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان والا ایسی بات کر سکتا نہیں. سوچیں، ہم لوگ خود پر ظلم کر رہے ہیں. اس ملک میں میرا جسم میری مرضی، اور تیرا جسم بیمار ہو جائے تو ٹھیک نہیں کر سکتی. اللہ نہ چاہے کوئی شفا دے سکتا نہیں. میرا جسم میری مرضی، تو نے بنایا، تیرا جسم تو نے بنایا. اور پھر ہم کہیں کہ نہیں جی مولانا صاحب یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ ہمارے کرتوت ہیں. نام مسلمانوں کے رکھے ہوئے ہم نے کرتوت، ہمارے کافروں والے. ہم سب کو غلط چیزیں پسند. پاکستان کا یوم آزادی منائیں گے، گانے انڈیا کے لگائیں گے. عجیب قوم ہے. معلوم ہوا جی فلانوں کی مظلوموں کی مدد کرنی ہے. کیسے جی؟ ناچ گانے کا پروگرام کر کے.
یہ تو حال ہو گیا ہمارا. بتاؤ پھر برکت ہوگی؟ تباہی سے بچ سکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. فاروق اعظم نے 44 ملک فتح کیے. کتنے؟ 44. 44 ملک، 44 ملک 10 سال کے عرصے میں. اور حالت کیا تھی؟ عورت تنہا جا رہی ہے، کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھنے والا، زیور پہنا ہوا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں. اور آج آپ کے سامنے حال. کیا کہوں میں آپ کو، کیا سناؤں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اگر ہم اس کے پابند ہو جائیں تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. ہمیں کوئی پریشانی، جانور بھی ہمارا کہنا مانیں گے. نبی کے غلام بن کر دیکھو، جانور بھی کہنا مانیں گے. تم ان کے ہو جاؤ، خدائی تمہاری ہو جائے گی. وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. جو اللہ کا، اس کے نبی کا در، اس کے نبی کے در کا ہو گیا، پھر مخلوق بھی اس کی ہو گئی. غوث پاک کے پیچھے دنیا جاتی ہے نہیں، داتا صاحب کے پیچھے، خواجہ صاحب کے پیچھے. وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا. جو ان سے پھرتا ہے پھر اس کی طرف اللہ کی رحمت توجہ کرتی نہیں. جس کو توجہ چاہیے وہ نبی کا ہو جائے. نبی کے غلام بن کے دیکھو، ساری دنیا تمہاری غلامی کرے گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ داتا صاحب گئے بادشاہوں کے پاس، آج بادشاہ داتا صاحب کے پاس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ناشکری سے بچو اور نبی پاک کا ساتھ اختیار کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ لوگوں کے آثار، ان کے کھنڈر اپنے سفر میں دیکھتے ہو، تصویروں میں دیکھتے ہو، فلموں میں دیکھتے ہو. کیسے لوگ بستے تھے، کیسے ویرانے ہو گئے. یہ ہلاک شدہ قومیں ان میں رہیں معمولی سا عرصہ، اور پھر ان کا کوئی وارث نہ رہا. ان کی ہلاکت کے بعد جو ان کے مکانوں کو آباد کرتا، ان کا سلسلہ چلاتا، کوئی نہ رہا. میں نے آپ کو بتا دیا، پیغمبر کے آئے بغیر، حق بات پہنچائے بغیر کسی قوم پر عذاب آتا نہیں. پیغمبر دعا نہ کرے عذاب کی، عذاب آتا نہیں. دوسرا یہ کہ بڑی بستی میں آتے ہیں، پیغام چھوٹی بستیوں تک جاتا ہے. نبی بڑی بستی میں، مرکز میں آئیں گے، پیغام سب طرف جائے گا اور وہ تمام بستیوں کے لیے کافی ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں ان تک، یہ جو یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھنا، اللہ کے ارشادات، اللہ کا کلام جتنے صحائف میں جو نازل ہوا وہ ان تک گیا. اور اللہ نے جس کو، جس علاقے، جس قوم کا نبی بنا کر بھیجا، وہاں کی زبان بھی سکھائی. جو نبی جس علاقے میں گیا تھا ان کی زبان بولتا تھا، اللہ نے ان کو وہ زبانیں سکھائیں. تفسیر روح البیان میں یہ بات موجود، حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. کیا بات ہے؟ پیچھے کیا ہے اس کو
7 لاکھ زبانیں حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے. کس نے سکھائی تھی؟ تو جب حضرت آدم کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہوگی. حضرت آدم تو ساری کائنات کی طرف نہیں آئے، میرا نبی تو ساری کائنات کی طرف آیا. ہر ایک کو پیغام میں حق پہنچایا گیا، انکار کر دیا لوگوں نے. اتنی جرأت، نافرمانی کی، نہیں مانتے. اللہ کی آیتوں کے بھی منکر ہوئے، اللہ کے نبیوں کے بھی اونچی. پھر کچھ بچا، وہ رہے، ان کا مال رہا، ان کے گھر رہے جس پہ اتراتے تھے، کچھ بچا نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ مسلمان آخرت کو اختیار کرتا ہے، دنیا کو نہیں. لیکن جو دنیا اس کو ملے اس کو بھی فرما برداری میں لگاتا ہے، اور کافر کو اگر مل جائے تو وہ عیش کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ شکر نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور تباہ ہوتا ہے. بات آئی سامنے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ واقعات سن کے؟ کہ اللہ کا ہر حال میں اونچی، شکر کریں، ناشکری نہ. دوسری بات یہ کہ عقیدے خراب نہ کریں، صحیح عقیدوں پر قائم رہیں. جو عقیدوں پہ صحیح قائم نہیں رہیں گے وہ اپنے اوپر کریں گے ظلم. جب کریں گے ظلم تو نتیجہ ہوگا تباہی. جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی بخشش ہو سکتی. اونچی کہہ دیں. یہ آپ نے 2 آیتیں سنی، ان میں اور بھی بہت کچھ ہے. اگلی آیت پڑھتا ہوں، رکوع تک بیان ہو جائے گا لیکن اس کی تفسیر آئندہ.